صبر نہ آوے ہور کدے ول بجاں مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت کے ساتھ درود صلی اللہ علیہ وسلم. بے بسم اللہ اسم اللہ دا بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گینا پارا داد شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی نو جس دا ایڈ پسارا میں قربان تنہا تھی جنا ملیا نبی سہارا
کپڑا دے جتھے مچھ نہ پیندے ڈر کے محبوب سبحانی میری خبر لیو چٹ کر کے پیر جنا دے میرا باہو اوہو کتی لگ دے تر کے جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھ دے جو عالم آہا او اکے حسین دے مردے جے کچھ ملازہ سرور دا کر دے خیمے تمبو کیوں سڑ دے جے کر من دے بیت رسولی تا پانی کیوں بند کر دے پر صادق دین تنہا دے
جو سر قربانی کر دے چشمہ ہووے اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا مینوں صبر نہ آوے ہور کدے ول بھجا مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا اور آخری بند نام سے نہ پاچھتا کی نام سے نہ پاچھتا ناپوری سرسائی نام تولا نام ماسا ہن غلطیاں تے آئی رتی ہو
وجرتیاں او بھی پوری نہیں وزن تو پورا وجہ سی باہو جدا ہو سی فضل الہی افسانہ حیات کے عنوان بدل گئے، آیا مدینہ یا تو ارماں مچل گئے، اور سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے۔ ماشاءاللہ قبلہ بہو صاحب نے جس محبت کے ساتھ پڑھا محفل پر ایک عجیب روحانی کیفیت تاری مجھے قبلہ بہو صاحب کی کلام پڑھنے کے دوران پیر طریقت قبلہ پیر سید اشفاق حسین شاہ صاحب برکات ملالیہ نے ایک پیغام احباب کے نام دیا ہے۔ حضور قبلہ عالم نے فرمایا ہے کہ جب آپ احباب اس محفل پاک سے واپس جائیں تو آپ احباب کے اندر ایک انقلاب آ جانا چاہیے، سر سے لے کر پاؤں تک آپ عشق مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ اور صورت مصطفیٰ میں ڈل جائیں، اور ایسے بن کے جائیں کہ جب آپ گلی اور محلوں سے گزریں تو لوگ کہیں سرکار کا غلام جا رہا ہے۔ ایسے اپنے اندر انقلاب پیدا کر کے جائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میاں چنو سے تشریف لائے ہمارے ننھے منھے شناخت آداب دیتا ہوں تشریف لاتے ہیں، محترم حامد رضا اور احسن رضا تشریف لاتے ہیں، بارگاہ رسالت باب میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جو دونوں ننھے منھے شناخت اپنی معصوم زبانوں سے پیارے کریم آقا کا معصوم تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میاں چنو سے تشریف لائے ہمارے مہمان حامد رضا اور حسن رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ کے اس گاؤں میں ہمیں دوسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میری تمام حضرات سے التماس ہے جو حضرات ننگے سر بیٹھے ہیں اپنے سروں کو ڈھانپ لیں، کیونکہ یہ ادب کی محفل ہے اور ادب سے بیٹھیں۔ تمام حضرات گنبد خضرا کو تصور میں رکھ کے جھوم جھوم کے درود پاک اندرانہ عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ